بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل رحیم مکرم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محمد آفاق عباسی تمام دھڑکتے دلوں کو اسلام عقیدت عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور یہ چونکہ مونسون کا موسم ہے اور اس سال مونسون کی بارشیں ملک بھر میں اس قدر جم کے برسی ہیں کہ تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو خیبر سے کراچی تک جتنے بھی علاقے ہیں وہ بارش سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور اگر ان بارشوں کی بات کی جائے تو 14 جون کو تقریباً 2 ماہ کے انتظار کے بعد یہ پری مونسون کی بارشیں شروع ہوئی تھیں۔ یہاں پر خاص طور پہ میں مری اور گلیات کی بات کر رہا ہوں۔ 14 جون یعنی آج سے تقریباً 70 دن قبل یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج 2 ماہ سے زیادہ عرصہ یعنی 70 دن کے قریب گزر گئے ہیں۔ اور مری اور گلیات کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً موسٹلی جو ہے 70-80% ڈیز جو تھے وہ رینی اور کلاؤڈی تھے، مطلب برآلود رہا ہے ان دنوں میں، اور اس قدر شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ گزشتہ میرے خیال میں یہ جو جتنے بھی ریکارڈ تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ان بارشوں نے جل تل ایک کر دیا ہے مری اور کلیات میں۔ تو کیونکہ اس قدر شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ نشیبی علاقوں میں آج کل بھی چونکہ ندی نالے بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک تازہ دم ہو کر آتا ہے، بارش برستی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور اچانک جل تھل ایک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور بڑا تشویشناک امر ہے، اور یہ بارشیں انہوں نے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے، اور خیبر سے کراچی تک ہر طرف تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور یہ ہلی ایریاز میں تو چلیں بارش ہوتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے نیچے نشیبی علاقوں کو، لیکن چونکہ میدانی علاقے ہیں اگر صورتحال دیکھی جائے تو سیلاب خرچ میں تباہی مچا دی ہے۔ اس میں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک مشکلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ مری حلوائی علاقہ ہے، یہ بہت یہاں پر بھی بارش کا جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو اس کو جل تھلے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نشیبی علاقوں کی بات کریں تو یہ پنجاب سے لے کر سندھ تک یمن تباہی مچا دی ہے، اور نشیبی علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں جو اسی طرز میں ایک اذیتناک سیلابی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس سیلاب سے اور ان بارشوں سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے لیے کوئی بہتر اور معقول بندوبست اللہ پاک اس کا متبادل تجویز کریں۔ یقینی طور پر وہ ہمارے بہن بھائی اور مسلمان اس مشکل کی گھڑی میں ہیں، اور ہمیں بڑا دکھ ہے، اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں، لیکن چونکہ شریک ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو جس پر قیامت گزرتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح پانی کا بہاؤ، اور یہ ہلی ایریاز کا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پانی جب میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے، چونکہ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ وہ حکومتیں تو اب صرف سیاست پر کنسنٹریٹ کر رہی ہیں، پولیٹیشین جتنے بھی ہیں وہ محض اپنے اقتدار کے اصول کے لیے اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے صرف سیاست پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی فکر واقعی نہیں ہے کہ غریبوں کو کس سے اذیت سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پورے عرض میں اس سیلابی آبی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، اور وہ اس تشویش میں سارے چار ہیں، لیکن ہماری حکومت صوبائی حکومتیں ہوں یا مرکزی حکومت ہو، صرف سیاست کی بات کر رہی ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو اپنی لہر موجود کی جو انسانیت کی سسٹ مطابق ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بدترین سیزن تھا بارشوں کا، اور اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور اس وقت
گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل سطح پر بھی میرے خیال میں ایک اپیل کی ہے، امداد کی، اور خاص طور پر سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے، سندھ والوں نے بھی، حکومت سندھ نے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کو امداد فراہم کریں، چونکہ اس وقت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سندھ میں جو سیلابی متاثرین ہیں اور بلوچستان میں وہاں پر ٹینٹس کی کمی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، فوڈ نان فوڈ آئٹمس کی اشد ضرورت ہے۔ مخیر حضرات سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بھی خدا را ان سے سسکتی ہوئی انسانیت کی خدمت کے لیے پہنچے، جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچیں، چونکہ یہ ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن انسانیت اس سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، تو یہ ایک اور ڈیزاسٹر آیا ہے پاکستان میں، اور اس سال مونسون کی بارشوں نے پاکستان بھر میں تباہی مچا دی ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو، تمام صوبے پوری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو سیلابی کیفیت ہے ابھی تک اس کا بخوبی ادراک نہیں ہے حکومتوں کو، لوگوں کو، لیکن بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان مصیبت زدہ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ان کو بڑے صبر استقامت کے ساتھ اس امتحان سے کی گھڑی سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام دنیا بھر کے جتنے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی ناگہانی آفت اور مصیبت سے دور رکھیں، اور حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ خدا را ان لوگوں کی مدد کے لیے وہ اپیل کریں اور پہنچے، ادارے پہنچے، اور حکومت اور سیاسی پارٹیوں سے خاص طور پر میں یہ اپیل کروں گا کہ خدا را وہ ہمیشہ سیاست کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، بنتے رہیں گے لوگ، لیکن خدا را یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں اور پہنچیں، اور اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ ان اسلام زدگان کی مدد کو پہنچے، تاکہ ان کی کسی حد تک ان کا مشکل کا مداوع ہو سکے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک کسی کو بھی اس طرح کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی اور مشکل سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے۔ اپنا انتہائی دیر سا خیال رکھیے گا۔ مجھ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔